بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 8 کے لیسن نمبر 4 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ کریں گے، اور اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ سکیں۔ طلبہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں، اور مزید فیہ میں انقلابہ کی پہچان اور اس کا درست استعمال کر سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خلیفہ پر سوال۔ آج کا موضوع خلیفہ پر سوال ہے، اور اس میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آغاز ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ اور جب، قال فرمایا، وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا، رَبُّكَ تمہارے رب نے، رَبُّكَ تمہارے رب نے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل، انی بے شک میں، جاعل یہ جعل سے، اس کی پہلی چابی ہے جعل سے ہے، جاعل، جعل یجعل اجعل، لا تجعل، جاعل بنانے والا، انی جاعل کہ میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ نائب، خلیفہ بھی کہتے ہیں اردو میں اور نائب بھی کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اور جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، قالوا تو انہوں نے کہا، قالا کی جمع ہے قالوا، تو انہوں نے عرض کیا، یعنی فرشتوں نے واپس فرمایا، أَتَجْعَلُ، کیا معنی ہے کیا، کا معنی کیا، اور تجعل ہے آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے، اتجعل کیا تو بناتا ہے، فیہا اس میں، قالو تو انہوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا کیا تو بناتا ہے اس میں، من یفسد جو فساد مچائے گا، من یفسد جو فساد مچائے گا، افسدہ کی سے مضارع ہے یفسد، افسدہ اس نے فساد مچایا، اور یفسد وہ فساد مچاتا ہے، من یفسد جو فساد مچائے گا، فیہا اس میں، کس میں، ارض زمین میں، اتجعل فیہا، اب یہاں پر بھی فیہا میں اس میں سے مراد زمین ہے، اور من یفسد فیہا جو فساد مچائے گا اس میں، ویسفک الدماء اور یسفکو، سفکا یسفکو، سفکا اس کی پہلی چابی ہے، یسفکو فعل مضارع ہے، فعل ماضی میں سفکا اور فعل مضارع یسفکو، وہ بہائے گا الدماء خون، ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون، ونحن نسبح، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، نسبح سبح سے ہے، سبح یسبح یسبحون، تسبح تسبحون، اسبح نسبح ہم سب تسبیح کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ تیری حمد کے ساتھ، بی ساتھ حمد تعریف اور کا تیری، بِحَمْدِكَ تیری تعریف کے ساتھ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ قدس سے ہے، قدس اس کی پہلی چابی ہے فعل ماضی کی، قدس یقدس، اور یقدس سے کیا ٹیبل بنے گا، یقدس یقدسون، تقدس تقدسون، اقدس نقدس، تو نقدس ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، نحن نسبح بحمدک
اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ قال، فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قال، فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، انی بے شک میں، اور اعلم میں جانتا ہوں، انی اعلم بے شک میں وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے، تعلمون، تعلمو کی جمع ہے تعلمون، اور اس کی پہلی چابی ہے علیمہ، علیمہ سے یعلم، یعلمون، تعلم، تعلمون، اعلم، نعلم، تعلم، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب آئیے ہم اس آیت کریمہ کی پریکٹس کرتے ہیں، پہلے لفظی پڑھیں گے اور پھر مکمل آیت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسی خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب آئیے ہم اس آیت کریمہ کا مختصراً مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا خلیفہ یعنی اپنا نائب بنایا ہے، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کی زمین کے اندر اس دنیا میں ہم اللہ کے نائب کی حیثیت سے، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں۔ اور خلیفہ کے دو معنی ہوتے ہیں، جو پہلا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے۔ ہم اللہ کے نائب ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیسے نافذ کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر گویا کہ جو بھی احکامات دیے ہیں وہ انفرادی زندگی سے ان کا تعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے ہو، معاشرے کی زندگی سے ہو یا اسٹیٹ سے ہو، ان سارے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ اور جو کسی کے بعد دوسرا جو معنی ہے کہ جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آتا ہے، اور نائب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے ہر حکم کو اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کرتا ہے۔ وہ ہے کہ نائب اپنے مالک کے ہر حکم کو پورا کرتا ہے، اور پورا بھی اسی طرح سے کرتا ہے جیسے اس کے مالک نے اس کو حکم دیا ہے۔ احکام الہی کے نفاذ اور ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم بھی اس دنیا میں اللہ کے نائب ہیں، اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام احکامات پر ساری زندگی عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے کھلے دشمن شیطان کے اشاروں پر چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو بھول جائیں گے، ایسا نہ ہوگا کہیں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مقام کو پہچاننا ہے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے،
اور ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کے نائب ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اور پھر ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو نافذ کرنا ہے اور اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے گرامر کی طرف چلیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم مزید فیہ میں انقلابہ کے باب کو سیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم مزید فیہ کا فعل انقلابہ سیکھیں گے، اور قرآن مجید میں اس طرح کے افعال تقریباً 100 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، وہ کہ جو انقلابہ کا جو باب ہے اس پہ آنے والے الفاظ، مختلف جو افعال ہیں وہ تقریباً 100 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی سے شروع کریں گے، انقلابہ سے۔ تو گویا کہ اس باب کے شروع میں ان حمزہ کے زیر نیچے اور نون ساکن، تو ان اور اس کے بعد پھر آگے جو 3 حروف ہیں ویسے ویسے رہیں گے۔ انقلبہ، انقلبہ، انقلبو، انقلبتا، انقلبتم، انقلبتو، انقلبنا، انقلبت، انقلب، انقلبو، انقلبتا، انقلبتم، انقلبتو، انقلبنا، انقلبت، انقلب، انقلبو، انقلبتا، انقلبتم، انقلبتو، انقلبنا، انقلبت۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ انقلبہ کا معنی ہے وہ پھر گیا، انقلبہ وہ پھر گیا، انقلبہ وہ پھر گیا، انقلبو وہ سب پھر گئے، انقلبتا آپ پھر گئے، انقلبتم آپ سب پھر گئے، انقلبتو میں پھر گیا، انقلبنا ہم سب پھر گئے، انقلبت وہ عورت پھر گئی۔ انقلبہ وہ پھر گیا، انقلبو وہ سب پھر گئے، انقلبتا آپ پھر گئے، انقلبتم آپ سب پھر گئے، انقلبتو میں پھر گیا، انقلبنا ہم سب پھر گئے، انقلبت وہ عورت پھر گئی۔ انقلب، انقلبو، انقلبتا، انقلبتم، انقلبتو، انقلبنا، انقلبت۔ اب اسے ہم فعل مضارع بنائیں گے، تو انقلبہ سے ہے ینقلبو، انقلبہ سے ینقلبو، ینقلبو، ینقلبون، تنقلبو، تنقلبون، انقلبو، ننقلبو، تنقلبو، ینقلبو، ینقلبون، تنقلبو، تنقلبون، انقلبو، ننقلبو، تنقلبو، ینقلبو، ینقلبون، تنقلبو، تنقلبون، انقلبو، ننقلبو، تنقلبو۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے ہم۔ تو انقلبہ کا معنی ہم نے کیا کہ وہ پھر گیا، اور ینقلبو وہ پھرتا ہے، ینقلبو وہ پھرتا ہے، ینقلبون وہ سب پھرتے ہیں، تنقلبو آپ پھرتے ہیں، تنقلبون آپ سب پھرتے ہیں، انقلبو میں پھرتا ہوں، ننقلبو ہم سب پھرتے ہیں، تنقلبو وہ عورت پھرتی ہے۔ ینقلبو وہ پھرتا ہے، ینقلبون وہ سب پھرتے ہیں، تنقلبو آپ پھرتے ہیں، تنقلبون آپ سب پھرتے ہیں، انقلبو میں پھرتا ہوں، ننقلبو ہم سب پھرتے ہیں، تنقلبو وہ عورت پھرتی ہے۔ ینقلبو، ینقلبون، ینقلبو، ینقلبون، تنقلبو، تنقلبون، تنقلبو، تنقلبون، انقلبو، ننقلبو، تنقلبو، انقلبو، ننقلبو، تنقلبو۔ اب اس سے فعل امر بنائیں گے، تو انقلبہ کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا فعل امر۔ انقلب، انقلبو، لا تنقلب، لا تنقلبو، منقلب، منقلب، انقلاب، انقلب، انقلبو، لا تنقلب، لا تنقلبو، منقلب، منقلب، انقلاب، انقلب پھر جا، انقلبو آپ سب پھر جائیں، لا تنقلب مت پھر جا، لا تنقلبو
آپ سب مت پھر جائیں. منقلب پھرنے والا، منقلب جس کو پھیرا گیا، انقلاب پھرنا. انقلب انقلبو، لا تنقلب لا تنقلبو، منقلب منقلب انقلاب. جزاکم اللہ. اب آئیے ہم مکمل ٹیبل کی پریکٹس کرتے ہیں. انقلب انقلبو، انقلبت انقلبتم، انقلبت انقلبنا انقلبت. ينقلب ينقلبون، تنقلب تنقلبون، انقلب ننقلب تنقلب. انقلب انقلبو، لا تنقلب لا تنقلبو، منقلب منقلب انقلاب. جزاکم اللہ الخیر. اب ہم ایک مختصر سی سرگرمی کریں گے، اور اس میں جتنے بھی ہم نے مزید فی کے اس سے پہلے کے ابواب پڑھے ہیں، جیسے علم، حاسب، اسلم، اختلف، استغفر اور تدبر، ان سارے ابواب کی چابیاں دہراتے ہیں تاکہ یہ سارے ابواب ہم اچھی طرح سے یاد کر لیں. علم يعلم علم، لا تعلم معلم معلم تعلیم. حاسب يحاسب حاسب، لا تحاسب محاسب محاسب محاسبہ. اسلم يسلم اسلم، لا تسلم مسلم مسلم اسلام. اختلف يختلف اختلف، لا تختلف مختلف مختلف اختلاف. استغفر يستغفر استغفر، لا تستغفر مستغفر مستغفر استغفار. تدبر يتدبر تدبر، لا تتدبر متدبر متدبر تدبر. جزاکم اللہ. اب ہم آج کے سبق کی مشق کو حل کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے تفہیم کے لیے کہ درج ذیل میں درست جواب پر درست ٹکا نشان لگائیے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بنا کر بھیجا ہے حکمران، خلیفہ یا غلام. درست جواب پر ٹکا نشان لگائیے. انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر خون بہائے گا. ابلیس نے کہا تھا، انسانوں نے کہا یا فرشتوں نے کہا؟ تو درست جواب پر ٹکا نشان لگائیے. اعلم کا معنی ہے وہ جانتا ہے، تم جانتے ہو اور میں جانتا ہوں. تو جو درست جواب ہے اس کے اوپر ٹکا نشان لگائیے. دیے گئے خالی خانوں میں قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ یا قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. تو آپ پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہیں، وہی ترجمہ یہاں لکھ دیجیے گا. انقلب سے فعل ماضی، مضارع، فعل امر اور نہیں، اس میں فاعل، مفعول اور مصدر کا مکمل ٹیبل لکھ لیجیے گا. انقلب سے فعل ماضی کا مکمل ٹیبل، فعل مضارع کا مکمل ٹیبل، فعل امر سے اور فعل نہیں اور اس میں فاعل، مفعول اور مصدر. اور آخر میں سوال ہے کہ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب تحریر کریں. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کا 2 معنی تحریر کریں جو کہ آپ نے سبق میں پیچھے پڑھ لیا ہے، اور اسی کی روشنی میں مختصر اپنی نوٹ بک پہ تحریر کیجیے گا. اور فرشتوں نے انسان کو خلیفہ بنانے پر اعتراض کیوں کیا، اور اتجعلوا کا معنی لکھیں. آپ اساتذہ کے لیے پچھلے جو اسباق پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے بچے جو اسباق پڑھ چکے ہیں، ان کے اعادے کے لیے ہدایات ہیں. بچوں سے مزید فی کے جو ابواب جیسے حاسبہ پڑھا ہے، حاسبہ سے اور اسی طریقے سے یحاسبو یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع، پھر بارکا اس نے برکت دی اور یبارک وہ برکت دیتا ہے، جادل یجادل، نافق ینافق، قاتل یقاتل، اختلف یختلف، استمع یستمع، اتبع یتبع، استغفر یستغفر، تدبر یتدبر اور انقلب ینقلب. یہ وہ ابواب ہیں. ابواب اس میں کون سے ہیں؟ ایک حاسبہ ہے، اختلف ہے، استغفر ہے اور انقلب ہے. اور ان ابواب کے ساتھ ساتھ جو دیے ہوئے ان کے وزن پہ آنے والے افعال کی آپ نے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور نہیں، اس میں فاعل، مفعول اور مصدر کی مشق کروانی ہے. کوشش کیجئے گا کہ بچے اچھے طریقے سے سمجھ کر ان سارے ابواب کی اور ان سارے افعال کی مشق کریں تاکہ کہیں بھی قرآن کریم میں جب یہ استعمال ہوتے ہیں تو بچے ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. جزاکم اللہ خیر. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العالمین نے جب اس بہترین سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو سب سے پہلے آئیے اس انتخاب پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجیے کہ ربا تو مجھے اس کام کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، یعنی قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.